السلام علیکم ناظرین، آج آپ کو یہ ٹڈی دل اور اس سے چھٹکارے کے لیے میں آپ کو ایک بہت ہی آسان سا اور بہت ہی سہل اور بغیر خرچے کے ایک طریقہ بتاؤں گا۔ اگر آپ اس پر عمل کر لیں تو میں امید کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں اور اس یقین کے ساتھ کہ اگر آپ اس پہ عمل کر لیں تو آپ اس ٹڈی دل کے وبا یا اس کی جو یہ آزمائش یا عذاب جو بھی ہے یہ اللہ کی طرف سے، اس سے آپ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ صرف آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ صدقے دل سے اگر آپ اس کے اوپر صرف اپنے 10 منٹ دے دیں، اس مکمل ویڈیو کو دیکھ کر اس کو آپ اپنائیں، شاید اس عمل پہ آپ کے 10 منٹ سے 15 منٹ لگ جائیں، مگر اس سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس ٹڈی دل کے عذاب سے یا آزمائش سے چھٹکارا دے سکتے ہیں۔ تو سامعین کرام، اس طرح ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا کئی ویڈیوز میں کہیں پہ احادیث کا ذکر آیا، کہیں پہ قرآنی آیات کا ذکر آیا، اور جس میں اس ٹڈی دل کا جو پہلے بھی ایسے عذاب کئی قوموں پہ اور اس طرح کی وبائیں گزر چکی ہیں۔ تو اس میں آپ کو قرآن کی ایک آیت ہے، اس کو کوٹ کر کے اس کے ریفرنس سے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ٹڈی دل ہے کیا اور پھر اس کا چھٹکارا ہم اس سے کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، ٹڈی دل فرعون کی قوم کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آیا تھا، جب ان لوگوں نے اللہ سے بہت سارے وعدے کیے، لیکن بسبب ان کی بدعمالیوں کے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مختلف عذاب بھیجے، جس پہ وہ بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کرتے تھے کہ ہم بنی اسرائیل کو آزاد کر کے آپ کے ساتھ بھیج دیں گے، مگر وہ پھر اپنی وعدہ خلافی کرتے تو اللہ ان پہ کوئی عذاب نازل کر دیتا۔ پھر وہ وعدے کرتے ایسی اس عذاب سے جان چھڑانے کے لیے، پھر جب وہ اللہ تعالیٰ ان سے عذاب ٹال دیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو معاہدے ان کے ہوتے، مگر وہ اس کی پھر وعدہ خلافی کرتے، پھر اللہ تعالیٰ ان پہ کوئی نہ کوئی بعد میں عذاب مسلط کر دیتا۔ تو اسی طریقے سے اصل چیز وہ تھی کہ کسی چیز کے معاہدے پہ آ جانا کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اللہ چاہتے تھے یا جو ان کے احکامات تھے جو انہوں نے اپنے رسول کے ذریعے بھیجے، اس کو انہوں نے مانا تو اللہ تعالیٰ نے عذاب ہٹا لیا، اور جب انہوں نے اس کی نفی کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب پھر ان پہ مسلط کر دیا۔ تو اسی طریقے سے بحیثیت مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ ان واقعات کو، ان ساری چیزوں کو جو ہمارے علم میں ہیں یا نہیں ہیں اور سننے کے بعد ہمیں کہیں سے معلوم ہو رہی ہیں یا اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ جان رہے ہیں، تو ہم بھی اس چیز کے اوپر اپنے اللہ سے رجوع کریں اور اس سے معافی مانگیں اور استغفار کریں۔ اگر ہم میرے کسان بھائی جو لوگ اس مصیبت کا زیادہ شکار ہیں، الٹیمیٹلی اس کا امپیکٹ بعد میں ہم لوگوں پر بھی آئے گا، ان فصلوں کا نقصان، جیسے فصل ربی کا نقصان ہو رہا ہے، خریف کا نقصان ہوگا، تو یہ اس کا امپیکٹ ہم پہ بعد میں ضرور پہنچے گا، لیکن وقتی جو ان کا نقصان ہو رہا ہے اس کے پیش نظر ایک تو ہم سب کو چاہیے، خصوصاً کسان بھائی بھی اور ہم لوگ، اللہ کی بارگاہ میں اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے ہر بندے کے، اگر گھر کے 3 فیملی ممبرز ہیں، 5 ہیں، 7 ہیں، 10 ہیں، جو بھی ہیں، بیٹھیں، درود شریف پڑھیں، اجتماعی طور پہ صرف 33 مرتبہ ہی درود ابراہیمی پڑھ لیا جائے، اور اس کے بعد استغفار کی اگر آپ ہر شخص 100 کی تسبیح ہی پڑھ رہے، اللہ اکبر استغفر اللہ، جو کہ آپ کے 1 سے 2 منٹ نہیں لے گی، اور درود شریف بھی اگر 33 مرتبہ اول پڑھ لیں، 33 مرتبہ آخر، تو آپ کا اتنا وقت نہیں لگے گا، لیکن انشاءاللہ اس کے سبب سے اگر ہم اپنے ان تمام اعمال سے جو ہم خود بذات خود بہت اچھے سے جانتے ہیں، شاید کوئی دوسرا نہ جانتا ہو، شاید اس ستار نے، جسے ستار العیوب کہا جاتا ہے، اس ذات نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ لوگ تو نہیں جانتے، لیکن ہم تو جانتے ہیں کہ ہم کیا کیا گناہ کرتے آئے ہیں، یا کیا کیا ہمارے ایسے اعمال ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن رہے ہیں۔ تو میں ان کو خیال کر کے اللہ سے استغفار کروں کہ آئندہ یہ اعمال یا کسی بھی قسم کی کوئی بدعمالی نہ کروں گا اللہ، جس سے تیری ناراضگی ہو، اور یہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگے، میں
100% یقین کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ یہ کرونا ہو جائے، یہ ٹڈی دل ہو جائے، کسی قسم کا بھی عذاب ان لوگوں پر مسلط نہ ہوگا جو لوگ اپنی بدعمالیاں چھوڑ دیں، جو بری چیزیں چھوڑ دیں، جو برے کام چھوڑ دیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کیونکہ بیسکلی تو ہم سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں اور اللہ کی مخلوق ہیں، اور اللہ کی مخلوق چاہے وہ کرسچن ہے، چاہے یہودی ہے، چاہے مسلمان ہے، چاہے کرسچن ہے، چاہے کوئی بھی ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے اور نبی کی امت ہے، لیکن اس کی امت تک حق پہنچانا ہم لوگوں کا کام ہے۔ تو اسی طریقے سے اب اگر آپ کو میں اس کے جو کوٹ کروں تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 133 کے اندر اس کا ذکر ہے، اور وہ آپ کے پاس یہاں سامنے اسکرین پر شیئر ہو رہی ہے۔ آپ اس میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے فرعون کی قوم پر، ان فرعونیوں پر اللہ نے عذاب بھیجا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ٹڈی کا ذکر کیا ہے، جوؤں کا ذکر کیا ہے، مینڈک کا ذکر کیا ہے، خون کا ذکر کیا ہے۔ یہ ایسے عذاب تھے جو وہ وعدہ کر کے تو مکر جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کی وعدہ خلافیوں کے سبب سے ان کے اوپر عذاب ڈالتا تھا۔ تو اس کا واحد حل میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، میری بہنوں، تمام سننے والوں یہی ہے کہ ہم اللہ سے درود پاک پڑھ کے اور اس سے استغفار طلب کریں جتنی زیادہ کر سکتے ہیں، اور میں آپ کو 100% یقین سے پھر کہتا ہوں آپ سے کہ انشاءاللہ اللہ اس عذاب کو، اس آزمائش کو آپ سے دور فرما دے گا، اور آپ کا یہ کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گی، اور اس دنیا سے اس علاقے، اس خطے سے یہ عذاب ہٹ جائے گا، اور انشاءاللہ آپ ہر اس سے بچ جائیں گے، ہر اس چیز سے، اس مصیبت سے جو آپ کو اس وقت دکھائی دے رہی ہے۔ صرف اتنی سی بات ہے، نہ آپ کو کسی سپرے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کسی قسم کی اور کوئی کیمیکل یا کوئی چیز بھی کچھ کرنے کی، یا اتنی محنت، بھاگ دوڑ، ڈھول بجانا، ان کو بگانا، دن رات ایک کر رہے ہیں، لیکن یہ عذاب اللہ کا ہے، یہ نہیں ہٹ سکتا، نہ ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ اسی طریقے سے ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل میں ذکر کیا کہ جب ہاتھیوں کا لشکر لے کر ابرہہ آیا، تو اللہ تعالیٰ کہ جب کوئی اور نہ لے سکا، کوئی کام اللہ کے راستے میں نہ نکل کے خانہ کعبہ کی حفاظت کا ذمہ اپنے سر لے سکا، تو وہ تو اللہ نے لیا ہے۔ تو اللہ نے ابابیل سے ان ہاتھیوں کا خاتمہ فرمایا، اور ان کے اوپر وہ کنکریاں برسائیں اور وہ کھایا وہ بھس بن گئے۔ تو اسی طریقے سے کہنے کو اللہ جس سے کام لینا چاہے لے سکتا ہے، مگر ہمیں چاہیے کہ اللہ سے بہت استغفار کریں، معافی مانگیں، اور انشاءاللہ میں آپ کو اس کی گارنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سے یہ تمام مصیبتیں ہم سے دور ہو جائیں گی۔ بس آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ یہ میں نے صدقہ جاریہ کے لیے ویڈیو بنائی ہے، آپ جتنا زیادہ اس کو جب دیکھ رہے ہیں اس کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں، چاہے آپ کسان ہے یا نہیں ہے، آپ اس اللہ کی مخلوق ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی لوگ ہیں، ہمیں اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کا دکھ، ان کے نقصان کا احساس ہونا چاہیے۔ تو اس احساس کا نام ہی انسانیت ہے۔ تو اس احساس کو زندہ رکھنے کے لیے آپ صدقہ جاریہ کے طور پہ یہ ویڈیو شیئر کریں، تاکہ اس میں سے اگر کچھ لوگ بھی عمل پیرا ہو جائیں تو شاید اللہ اس میں سے کچھ نیک بندوں کی اپنی سن لیں۔ جزاک اللہ خیر۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک شیئر کریں، اور کمنٹس میں اپنی رائے دیں، اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا۔ السلام علیکم۔